چلو اب اٹھو، ہماری روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تمہیں لباس وغیرہ بدل کر تیار رہنا چاہیے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پھر باتھ روم میں جا کر شیو کرنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر نیا سوٹ پہن چکا تھا۔ جب ہم ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے تو سونیا بار بار ماسٹر یوشے سے نظریں بچا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا فریال سے باتیں کر رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا، میں جا رہا ہوں میری جان، میرے دل پر ایک بوجھ ہے، تمہاری قربت ہی اس بوجھ کو ہلکا کر سکتی ہے۔ وہ بڑی بے بسی سے بولی، میں کیا کروں فرحاد، میں کیسے آپ کے قریب آؤں، کیسے دکھ بٹاؤں؟ خدایا یہ کیسی مجبوری ہے۔ اس کی سوچ ایسے لرز رہی تھی جسے وہ لرزتے ہوئے آنسوؤں کی زبان سے بول رہی ہو۔ میں ہمیشہ سے ہنسنے بولنے کا عادی تھا، زندگی پہ پیش آنے والے رنج و غم کو بڑی بے نیازی سے جھٹک کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے محبت کا روگ نہیں پالا تھا، کسی سے اتنا گہرا لگاؤ نہیں تھا جتنا کہ فریال سے ہو چکا تھا۔ اس جان آرزو نے پیار کے رشتے کی بہت سی خوشیاں دی تھی، مگر اب اس کی جدائی کا دکھ مل رہا تھا۔ BOAC کے طیارے میں بیٹھتے وقت میں نے اسے تسلی دی کہ جدائی کے دن بہت تھوڑے ہیں، میں بہت جلد اس شیطان سے نجات حاصل کر کے اس کے پاس چلا آؤں گا۔ اب جزیرہ ہوائی میں پہنچنے کے بعد اپنی خیریت سے آگاہ کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے میں نے اجازت چاہی اور افسردگی دل کے ساتھ اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ طیارہ فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ ہم نے سیفٹی بیلٹ کھول دیے۔ 2 عدد سرخ سفید رنگت کی تیز ترار حسینائیں ایئر ہوسٹس کے لباس میں تھرکتی پھر رہی تھی اور مسافروں تک ان کی مطلوبہ چیزیں پہنچا رہی تھی۔ ماسٹر یوشے نے اپنے لیے وسکی منگوائی تھی۔ وہ میرے پیچھے والی سیٹ پر سونیا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ٹھہر ٹھہر کر شراب کا ایک ایک گھونٹ پی رہا تھا۔ اسے اس طرح پیتے دیکھ کر میں ذرا مایوس ہو جاتا تھا۔ وہ کم وقت اپنے سوٹ کیس میں شراب کی بوتل رکھ کر جسے بالکل ہی بھول گیا تھا۔ نہ تو سوٹ کیس سے شراب کی وہ بوتل نکال رہا تھا اور نہ ہی بریف کیس سے وہ ٹانک نکال کر استعمال کر رہا تھا۔ میں انتظار کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ ہم رات کو 3 بجے ہوائی پہنچ گئے۔ سامان اور پاسپورٹ چیک کروانے میں 2 گھنٹے گزر گئے۔ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آئے تو صبح ہو چکی تھی۔ ہمارے لیے ایک کار پہلے سے موجود تھی۔ کار میں بھی ماسٹر یوشے سونیا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کو میرے قریب بیٹھنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ میرے دل میں بھی اس کے قریب بیٹھنے کی چاہت نہیں تھی، صرف اس لڑکی سے ہمدردی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا اگر مجھے اس کے کام آنے کا موقع ملا تو ضرور کام آؤں گا۔ اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ میرے خیالوں میں صرف فریال کا ہی گزر ہو سکتا تھا۔ ماسٹر یوشے کا ایک خاص آدمی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے فریال سے گفتگو کر رہا تھا۔ میری جان، میں اس خوبصورت جزیرے میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ جزیرہ یورپ والوں کے لیے جنت کہلاتا ہے۔ یہاں شراب پانی کی طرح بہتی ہے اور ساملی سلونی ہوائی دوشیزائیں تمام ہوٹلوں اور تفریح گاہوں میں اس جنت کو رنگین بنانے کے لیے حاصل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس جنت میں یہ آدم اکیلا ہے، اس لیے کہ تم نہیں ہو۔ مجھے اس جنت میں بلا لیجئے، فریال کی سوچ نے کہا۔ ضرور بلاؤں گا۔ ہم مایوسی کو بھول کر خوش آئند باتیں کریں تو دماغی تھکن دور ہو جائے گی۔ دیکھو ہم ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے سے ہم کلام ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی تمہارے ماحول میں اور میرے اس ماحول میں تم میری ہم نشین ہو۔ ہاں جانے فریال، میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ آپ سے جدا ہو کر بھی آپ سے دور نہیں ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ جگہ کیسی ہے؟ یہاں چاروں طرف ہریالی ہے، دور دور تک اونچے اونچے ناریل کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ یہاں کے مقامی باشندے زیادہ تر لنگی اور بنیان میں نظر آ رہے ہیں۔ جوان لڑکیاں گھاس کے گھاگرے پہنے ہوئے ہیں جو صرف گھٹنوں تک ہوتے ہیں۔ شاید یہ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ انہیں کپڑا نصیب نہیں ہوتا کیونکہ وہ
चोलियां भी घास की और पत्तों की बनाकर पहनती हैं। गरीबी का ये हुस्न दौलतमंदों के लिए रंगीन नज़ारा बन जाता है। आप भी नज़ारा कर रहे हैं। फरियाल ने हौले से हंसते हुए ये बात कही थी, यानी ये जताना चाहती थी कि वो मजाकन ऐसा कह रही है, मगर मैं समझता था आखिर वो भी एक औरत है। मैं किसी और दूसरी औरत का जिक्र करूंगा तो वो जरूर रकाबत महसूस करेगी। मैंने हंसते हुए कहा, ये बात नहीं है फरियाल, मेरी आंखों के सामने से मनाजर गुजर रहे हैं, इसलिए मेरी आंखें देखने पर मजबूर हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मैं यहाँ क़याम के दौरान अपनी आंखें बंद किए रखूं। ये लो अब नज़ारे गुजर गए और हम एक बहुत ही शानदार होटल तक पहुँच गए हैं। मास्टर यूचे हमारे लिए कमरे किराए पर हासिल कर रहा है। क्या तुम जानती हो यहाँ होटल के कमरों को क्या कहा जाता है? ले नाई कहा जाता है, फरियाल ने जवाब दिया। मैंने खुश होकर कहा, वाकई फरियाल, तुम्हें मशरक़ बेग की ज़ुबानों पर दस्तरस हासिल है। अगर आपको वहाँ की बातें समझने में दुश्वारी पेश आए तो आप फौरन ही मुझसे राब्ता कायम कर लिया करें, मैं आपको गाइड करूंगी। मैंने इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। डाकी ने मेरी जुबान से यहाँ की बोली सुनकर वो हैरानी से बोली, अरे आप तो वहाँ पहुँचते ही वहाँ की जुबान बोलने लगे। ताजुब है, ताजुब की क्या बात है। सोनिया ने मुझे चंद अल्फाज सिखा दिए हैं, बाकी तुमसे सीखूंगा। अच्छा जाने मन, फिर थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी। सी यू अगेन। इस वक्त तक मैं अपने होटल वाले कमरे में पहुंच चुका था, जो यहाँ की जुबान में ले नाई कहलाता था। ले नाई का दूसरा दरवाजा स्विमिंग पूल की तरफ खुलता था। स्विमिंग पूल के इतराफ रंग बिरंगे कैंपके रोशन थे। दूर दूर तक मेजों के इतराफ खुशपोश मर्द बैठे हुए थे। इनके करीब औरतें टहल रही थी। मकामी लड़कियां अपने मखसूस लिबास के घाघरों में इधर से उधर फिरती हुई वेट्रेस के फरैज़ अंजाम दे रही थी। एक तो नौ उम्री ने इनके सांवले बदन को हीरो की तरह तराशा था। दूसरे घास का घाघरा ऐसा था जो चलते वक्त इधर से उधर बिखरता था। इस तरह बदन का बहुत सा हिस्सा देखने वाली निगाहों से आंख मचोली खेलता रहता था। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली बात हो तो निगाहें बार बार पलटकर वहीं की होकर रह जाती हैं। मास्टर यूशे की नीयत भी डोल रही थी। मैंने इसकी सोच को पढ़ा तो पता चला कि वो यहाँ के हुस्न का बहुत पुराना तलबगार है। जब भी यहाँ आता है इसके लिए यहाँ की सबसे हसीन दोशीज़ा का पहले से ही इंतज़ाम कर लिया जाता है। इस वक्त वो अपने कमरे में बैठा हुआ किसी हवाई दोशीज़ा का इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं किस वक्त जजीरा कवाई जाने का प्रोग्राम था। वहां पहुंचकर इसे बहुत सी जिम्मेदारियां संभालनी थी और मैं जो इसके लिए दर्द सर बना हुआ था, वहां पहुंचकर ही इस दर्द सर से उसे निजात मिल सकती थी। इसलिए फिलहाल वो तफरीह के मूड में था। मेरे लिए ये मौका गनीमत था। मैंने सोचा कि अब इस शैतान को छेड़ना चाहिए और इसकी एक खास कमजोरी को इसके सामने लाकर इसे इश्तियाल दिलाना चाहिए। ये सोचकर मैंने कहा, हेलो मास्टर शैतान, मैं तुम्हारी सोच को पढ़ रहा हूँ। इस वक्त तुम बड़े मूड में हो और किसी फुलझड़ी का इंतजार कर रहे हो। अब वो बड़े मूड में हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम ललचा रहे हो? अफसोस, अगर सोनिया तुम्हारी दोस्त बनने की हमाकत न करती तो शायद मैं एक रात के लिए उसे तुम्हारे पास भेज देता। मुझे सोनिया से रात वाली दिलचस्पी नहीं है। फिर ये कि औरतों के सिलसिले में मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। तुम मोहताज भी हो और इस मामले में कमजोर भी हो। क्या बक रहे हो? इसने नागवारी से पूछा। मैं वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे मुतल्लिक जानता हूँ। मैंने भी चोरी छुपे तुम्हारी सोच को पढ़कर यह मालूम कर लिया है कि एक तो तुम बूढ़े हो, दूसरे ये कि जवानी में इतनी अय्याशियाँ की हैं कि अब सिर्फ तुम्हारे अंदर अय्याशी की हवस रह गई है। मेरी बात को तुम ही समझ सकते हो कि तुम सिर्फ हाथी के दांत हो। ये दांत दिखा सकते हो, इस्तेमाल नहीं कर सकते। बकवास मत करो। वो अचानक ही अपनी तौहीन से तलमला गया। सूर कमीने, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुमसे ज्यादा जवान हूँ, तुमसे ज्यादा मुझ पर लड़कियां मरती हैं। देखो मास्टर यूशे, हम दोनों टेलीपैथी के जरिए इंसानों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। मैंने भी तुम्हारे अंदर छुपी हुई
ایک کمزوری کو سمجھ لیا ہے۔ تم حقیقت سے انکار نہ کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی تمہارا مذاق اڑائے تم اسے میرے پاس بھیج دو۔ میں ایک دوست کی حیثیت سے تمہاری یہ کمی پوری کروں گا۔ وہ وسکی سے شغل کر رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر شیشے کی جام کو فرش پر پٹک دیا۔ فرحان، تم فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ میں تمہارے کمرے میں جانا ضروری نہیں سمجھتا۔ یہیں بیٹھ کر تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھ سکتا ہوں۔ کیا ایک لڑکی کے سامنے تمہیں ندامت نہیں ہوگی؟ اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے پہلے تو مجھے گالیاں دی، پھر انتقاماً میرے دماغ میں ہلچل مچانے لگا۔ میں خود کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر دماغ کی بساط پر اس شیطان سے مقابلہ نہ کر سکا۔ وہ مجھے پاگل بنا کر پورے کمرے میں نچاتا رہا۔ جب بالکل نڈال ہو گیا تو اس کے بعد میرے کمرے میں 2 آدمی آئے۔ ان میں سے ایک انگریز تھا، دوسرا مقامی باشندہ تھا۔ میں اپنا سر تھامے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں میرے قریب آئے اور میری بغل میں ہاتھ ڈال کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ماسٹر کے کمرے میں لے گئے۔ وہ ایک کوچ پر بیٹھا ہوا پی رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے آدمیوں سے کہا، دروازہ اندر سے بند کر دو اور اسے پیٹنا شروع کرو۔ اتنی دیر میں پھر میرا ذہن اعتدال پر آ گیا تھا۔ میں حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ مجھے مارنا شروع کریں گے میں ان دونوں پر جوابی حملے کروں گا، مگر وہ شیطان میری سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے آدمیوں پر حملہ کرنا چاہا، اس نے میرے ذہن کو بہکا دیا۔ جب ذہن بہکے گا تو ہاتھ پاؤں کا نشانہ بھی بہکے گا۔ میں اس کے آدمیوں کو مارنا چاہتا تھا، مگر میرے ہاتھ دوسری طرف گھوم جاتے تھے اور میں پریشانی کی حالت میں خاصا کمزور پڑ جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مجھے بڑی آسانی سے پیٹنے لگے۔ میں زیادہ دیر تک اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ ایسی چوٹیں آئی تھیں کہ زمین پر گرنے کے بعد ہی ذرا آرام ملا۔ اس وقت میرا سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا پڑنے لگا تھا۔ وہ دونوں بدماش شہد میرے ہاتھ پاؤں توڑ کر رکھتے تھے، مگر اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ماسٹر یوشے کے ایک متحد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کھلے ہوئے دروازے سے ایک سانولی سلونی ہوائی دوشیزہ نظر آئی تھی۔ وہ گھٹنوں تک گاز کا گھاگرا پہنے ہوئے تھی۔ اگر اس گھاگرے کو لباس میں شمار کیا جائے تو اس کے بدن پر وہی ایک مختصر سا لباس تھا۔ گلے میں سرخ پھولوں کا ہار تھا جو اس کی ایرانیت کو چھپا رہا تھا۔ اس کے سیاہ گنہرے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور بالوں کی سیاہ رات میں بھی ایک سرخ پھول مسکرا رہا تھا۔ سرخ پھول ہوائی باشندوں کا قومی پھول کہلاتا ہے۔ وہاں کی ہر عورت جوانی میں ان پھولوں کو سنگار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی ماسٹر یوشے نے دونوں بدماشوں کو باہر جانے کے لیے کہا۔ جب وہ چلے گئے تو سرخ پھولوں والی نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ تب ماسٹر یوشے نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے بوڑھا اور کمزور کہہ رہے ہو، مگر اس وقت تم مجھ سے زیادہ بوڑھے اور بے بس ہو۔ تم میں اتنی مردانگی نہیں ہے کہ فرش پر سے اٹھ کر اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگا سکو۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ واقعی مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کسی سہارے کے بغیر کھڑا رہ سکتا۔ پھر بھی میں کرسی کا سہارا لے کر بیٹھنے لگا۔ ظالموں نے ایسے ہاتھ جمائے تھے کہ ہڈیاں تک دکھ رہی تھی۔ ماسٹر یوشے میری حالت پر کہکا لگاتے ہوئے اپنے بریف کیس کے پاس گیا۔ پھر اسے کھولنے کے بعد ٹانگ کی وہ بوتل نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگا، آج کے دور میں جوانی کو واپس لانے کے لیے یہ نسخہ اور دوائیں موجود ہیں۔ یہ ایسا ٹانک ہے کہ اس کی ایک ہی خوراک سے میری روٹھی ہوئی جوانی واپس آ جاتی ہے۔ وہ ٹانک کی شیشی کھولنے لگا۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لی اور اپنی سوچ کو ادھر سے ادھر بھٹکانے لگا۔ اگر میں یہ سوچتا کہ میں اس ٹانک میں انسانی ذہن کو مفلوج کر دینے والی دوا ملا چکا ہوں اور اب اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے، تو ایسے وقت میں وہ میری سوچ کو پڑھ سکتا تھا۔ اسی لیے میں اپنے بدن کی چوٹوں کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے تکلیف سے کرا رہا تھا۔ فرحاد، تمہاری موجودہ حالت کو دیکھ کر تم پر بڑا رحم آ رہا ہے، مگر تم ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح وہاں بیٹھے رہو گے اور بڑی بے بسی سے ایک جیتی جاگتی بلیو فلم دیکھتے رہو گے اور اس دوا کے کرشمے کا اعتراف کرو گے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ٹانک کی شیشی کھلی ہوئی تھی۔ کسی بھی لمحے وہ اپنا کرشمہ دکھا سکتی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر دیر کر رہا تھا، میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا اور مجھے چھیڑ چھیڑ کر
مزے لے رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس دوشیزہ کو بلا لیا، پھر شیشی کو فضا میں بلند کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر چیر کہا اور اسے منہ سے لگا لیا۔ ایک ساتھ کے لیے میں نے سانس روک لی۔ دعا اس کے حلق میں اتر چکی تھی۔ وہ ایسی زور آور اثر کرتی تھی کہ خون کی روانی میں شامل ہوتے ہی اس کے دماغ تک پہنچ گئی۔ اچانک ہی شیشی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قلین پر آ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر فرش کی طرف جھکنے لگا۔ اس کی ڈوبتی ہوئی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ اپنی قوت ارادی سے کام لینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ میں تکلیف کے باوجود ہانپتے کانپتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ شکست کھا کر زمین پر پڑے رہنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ شیطان غرور کی بلندی سے گر کر فرش پر آ گیا تھا۔ میں ڈگمگاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ فرش پر چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا۔ دعا کی شیشی اس کے قریب قلین پر پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا، پھر شیشی اٹھا کر دوبارہ اس کے کھلے ہوئے منہ سے لگا دی۔ اس کی ناک میں نے ایک چٹکی میں پکڑ لی تاکہ منہ سے سانس لیتے وقت دوا اس کے حلق سے اتر جائے۔ جب ٹانگ کی شیشی خالی ہو گئی تو میں اٹھ کر اس سے الگ ہو گیا۔ وہ فرش پر پڑا ہوا پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا اور دماغ کے اندھیرے میں بھٹک رہا تھا۔ اس کے دماغ میں کسی قسم کی سوچ نہیں تھی، صرف تیز ہواؤں کی سنسناہٹ تھی۔ دماغ کے خلا میں صرف آندیاں چل رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ ساکت ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک لاش کی طرح پڑا ہوا تھا۔ وہ دوشیزہ سہمے ہوئے انداز میں دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ اتنی جدوجہد کے بعد میرے بدن کی چوٹیں احتجاج کرنے لگی تھی۔ میں تھک ہار کر قریب ہی بستر پر گر پڑا۔ وہ دھیرے دھیرے کھسکتی ہوئی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، رک جاؤ، کیا تم انگریزی زبان سمجھتی ہو؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا کہ وہ غیر ملکیوں کو خوش کرنے کی حد تک یہ زبان سمجھ لیتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، دروازے کی چٹکنی گرا دو اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ جب تک میں اجازت نہ دوں تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ وہ پوری طرح سہمی ہوئی تھی۔ دروازے کی چٹکنی گرانے کے لیے بعد کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے مدام سونیا سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی صبح ناشتے کے طور پر دودھ پی رہی تھی۔ میں نے اسے کسی حد تک انسان ہونے کا احساس دلایا تھا، اسی لیے وہ کچے گوشت سے پرہیز کر رہی تھی۔ میں نے سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر بولی، فرہاد، کیا یہ تم ہو؟ تم مجھے کیسے مخاطب کر رہے ہو؟ کیا ماسٹر جوشے اس رابطے کو نہیں سمجھے گا؟ نہیں، اب اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ تم فوراً اس کے کمرے میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ 1 منٹ کے اندر ہی وہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی، پھر ماسٹر جوشی کو فرش پر بے حس و حرکت پڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں نے اسے تسلی دی، گھبراؤ نہیں، اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اس کے قریب جا کر دیکھو کہ یہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ سونیا نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، پھر اس کے قریب آ کر اس پر جھک گئی۔ اس کی کلائی کو تھام کر اس کے سینے سے کان لگا کر اس کی مردہ دھڑکنوں کو تلاش کرنے لگی۔ اس کی سوچ نے مجھے بتا دیا کہ ماسٹر جوشے جتنا اونچا شیطان تھا، اتنی ہی آسانی سے ایک حقیر چوہے کی طرح مارا گیا۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، کیونکہ میں نے مقدار سے بہت زیادہ دوا اس کے حلق میں انڈیل دی تھی۔ شاید اس کے دماغ کی رگیں پھٹ گئی تھیں، کیونکہ وہ ہر طرح کی سوچ سے خالی ہو چکا تھا۔ اس لیے میں اس کے دماغ کی اندرونی تباہی کو نہیں سمجھ رہا تھا، بس یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ میں نے اس دنیا کو ایک شیطان سے خالی کر دیا ہے۔ سونیا اس کے پاس سے اٹھ کر کبھی اسے اور کبھی مجھے وحشت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سے پریشانی عیاں تھی۔ وہ خوف سے لرزتی ہوئی اور تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ کیا تم نے اسے مارا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ میرے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئی بولی، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ چاروں شیطان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، 4 نہیں 3۔ میں نے اسے یاد دلایا، ایک شیطان مر چکا ہے۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھی، چونکہ وہ ماسٹروں کے گروہ میں رہ کر ان کے لیے کام کرتی آئی تھی، اس لیے وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ باقی 3 ماسٹر بھی کتنے خطرناک ہیں۔ وہ تمہیں قبر میں بھی سکون سے لیٹنے نہیں دیں گے۔ یہاں سے کہیں بھاگ چلو۔ اس جزیرے سے لے کر دوسرے جزیرے کوئی تک ان کے آدمی پھیلے ہیں۔ میں نے بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا،
میرا سب سے بڑا دشمن یہی یوشے تھا جو آئندہ بھی مجھے ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر سکتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اس سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ مجھے دوسرے دشمنوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مجھے جسمانی اذیتیں پہنچائیں گے یا مجھے مار ڈالیں گے، مگر ذہنی اذیتیں موت سے زیادہ عذاب میں مبتلا کرتی ہیں۔ اب اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی دشمن میری سوچ کو پڑھ سکے گا۔ اب میں آزادی سے باقی دشمنوں سے نمٹ سکوں گا۔ تم اس لڑکی سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور اسے یہاں کون لایا تھا۔ سونیا اپنی زبان میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا، یہ ہمارے گروہ سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ ہمارے ماتحت کام کرنے والے اس لڑکی کے باپ کو اچھی خاصی رقم دے کر یہاں لے آئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہاں لا کر مجھے 2 آدمیوں نے بری طرح پیٹا تھا۔ اب وہ باہر جائے اور انہیں بلا کر یہاں لے آئے تاکہ ان کی بھی مرمت ہو جائے۔ وہ میری ہدایت کے مطابق باہر چلی گئی۔ میں اس کی سوچ کے ذریعے معلوم کرنے لگا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ وہ دونوں ہوٹل کے بار میں بیٹھے وسکی پی رہے تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور اس مقامی باشندے کو اپنی زبان میں بتایا کہ فرحاد ماسٹر یوسے سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس مقامی باشندے نے اپنے انگریز ساتھی کو اس کی زبان میں بتایا۔ وہ دونوں فوراً ہی بار سے نکلے اور تیزی سے چلتے ہوئے کمرے کے اندر آ گئے۔ سونیا ان کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئے اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ میں نے کہا، سونیا، مجھے سخت چوٹیں آئی ہیں، میں لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ذرا تم انہیں بتاؤ کہ ان کے ہاتھ پاؤں کس طرح ٹوٹ سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس سے سہل انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں میری بات سنتے ہی تیزی سے پلٹ کر سونیا کو دیکھنے لگے۔ اسی وقت سونیا کے دونوں ہاتھ آگے بڑھے، انگلیاں ایک ایک کر کے سیدھے ہونے لگی۔ شپ شپ آئینی ناخن چھپے ہوئے پنجوں سے باہر آنے لگے۔ وہ خون خوار جنگلی بلی کی طرح گرا رہی تھی اور انگارے جیسی آنکھوں سے اپنے دونوں شکار کو تاک رہی تھی۔ میں ایک صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا، اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے تاکہ آرام دہ باکس میں بیٹھ کر مار دھاڑ والی فلم کا مزہ آئے۔ مقامی باشندے نے ذرا سہم کر پیچھے ہٹتے ہوئے سونیا سے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ شاید وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اپنے ہی گروہ کے آدمیوں پر دشمن بن کر حملہ نہ کرے اور فرحاد جیسے دشمن کا ساتھ نہ دے، مگر سونیا نے اس کے جواب میں حملہ کر دیا۔ اچانک ہی اچھل کر اس کے منہ پر ایک فلائنگ کک ماری۔ وہ انگریز تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا، پھر اس کا ہاتھ چٹکنی پر پہنچا، مگر اسی وقت آئینی ناخنوں نے اس کے ہاتھ کو گرفت میں لے کر اپنی طرف کھینچا، پھر جوڈو کا داؤ آزماتے ہوئے اسے دوسری طرف الٹا کر پھینک دیا۔ مقامی باشندہ تو ایک لات کھانے کے بعد ہی فرش پر ایسے لیٹ گیا تھا کہ دوسری بار اٹھنے کی زحمت نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ سونیا کی درندگی کا تماشا پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اسی لیے اٹھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، مگر وہ انگریز دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سونیا پر کراٹے کا ہاتھ استعمال کیا، مگر اس کی کھڑی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے آئینی ناخنوں میں الجھ گئی۔ دائیں ہاتھ کے ناخن اس کے چہرے پر آئے اور اس کے چہرے کا تھوڑا سا گوشت نوچ کر لے گئے۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ میں اس انگریز کے ذہن میں جھانک رہا تھا۔ اس نے شدید تکلیف کے باعث چیخنا چاہا تو میں نے اسے ذہنی جھٹکے پہنچائے۔ اس کی چیخ حلق میں ہی گٹ کر رہ گئی۔ اس کا خون میں ڈوبا ہوا چہرہ بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ شور نہ مچائے۔ کمرے میں جو کچھ ہو رہا ہے باہر والوں کو اس کی خبر نہ ہو، اسی لیے وہ بیچارہ بڑی خاموشی سے مار کھا رہا تھا۔ میں سونیا کی صرف اسی حد تک مدد کر رہا تھا کہ اس کے شکار کو چیخنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ باقی کام وہ خود کر رہی تھی۔ وہ بدماش فرش پر جھکا ہوا تھا اور سونیا اسے ٹھوکروں میں اڑا رہی تھی۔ وہ فرش پر اوندے منہ دورا ہو گیا تھا۔ اس وقت میں اس کے ذہن میں جھانکنے کی بجائے سونیا کے لڑنے کے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی وہ ایک تربیت یافتہ فائٹر تھی، مگر یہ مہار داڑ والا سین دیکھتے وقت مجھ سے یہ حماقت ہوئی کہ میں اس انگریز کی طرف سے غافل ہو گیا۔ وہ فرش پر اوندے منہ گرنے کے بعد ریوالور نکال کر اس میں سلنسر لگا رہا تھا۔ مجھے ریوالور اس وقت نظر آیا جب وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ذہن کو کنٹرول کرتا، اس نے سونیا پر فائر جھونک دیا۔ سونیا اچھل کر ایک طرف ہو گئی۔ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی
ہوائی دوشیزہ گولی کی زد میں آ گئی۔ اس وقت تک میں نے اس انگریز کو ذہنی جھٹکے پہنچانے شروع کر دیے تھے۔ سونیا نے آگے بڑھ کر اس کی گردن آئینی پنجے میں دبوچ لی۔ اس کی گردن سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ آئینی ناخن اس کی گردن میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس کمرے میں بہت ہی لرزہ خیز خونی ڈرامہ دیکھنے میں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں 3 لاشیں پڑی تھی۔ ہوائی دوشیزہ اپنے لہو میں ڈوب کر ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ دوسری لاش اس انگریز کی تھی۔ اس کے دیدے آنکھوں کے حلقوں سے باہر نکل آئے تھے۔ تیسرا ماسٹر یوشے تھا جو اپنی جوانی واپس لانے دوسری دنیا کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ مقامی باشندہ فرش پر بیٹھا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم دوست بن کر رہنا چاہتے ہو یا دشمن بن کر؟ ابھی مرنا پسند کرو گے؟ میں مرنا نہیں چاہتا، وہ گگیانے لگا۔ میں ہمیشہ مدام سونیا کی عزت کرتا ہوں، اسی لیے مدام کے مقابلے پر نہیں آیا تھا۔ یہ میری ہم وطن ہے، میں آپ لوگوں سے کبھی دشمنی نہیں کروں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے جماکو کہتے ہیں۔ میں پوری سچائی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں آپ کو خطرے سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ماسٹروں کی جماعت میں ماسٹر یوشے کی شخصیت سب سے اہم تھی۔ اب دوسرے ماسٹر آپ کو اس جزیرے سے زندہ بچ کر جانے کا موقع نہیں دیں گے۔ تمہارے ماسٹروں کی نظروں میں میری بھی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر انہیں اس بات کا یقین دلایا جائے کہ ماسٹر یوشے میرے ہاتھوں نہیں مارا گیا ہے تو وہ مجھے دشمن کی نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ اس کی موت کا الزام اس انگریز پر آنا چاہیے جس کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہے۔ اس انگریز کا نام کیا ہے تھا؟ جان ڈگر، مگر یہ ڈنکی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ میں نے حقارت سے ڈنکی کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، ڈنکی مانی گدھا، لیکن گدھے بھی اس سے اچھی موت مرتے ہیں۔ تم دوسرے ماسٹروں کو یہ رپورٹ دو گے کہ ڈنکی تمہارے سامنے اکثر ماسٹر یوشے کی شکایتیں کرتا تھا، بلکہ اسے گالیاں دیتا تھا۔ جماکو نے حیرانی سے پوچھا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ یہ تو واقعی ماسٹر یوشے کا دشمن تھا۔ اس کی ایک بہت خوبصورت بہن تھی۔ ایک بار ماسٹر نے اس کی عزت کو کھلونا بنایا تھا۔ ڈنکی نے طیش میں آ کر اس پر حملہ کیا تھا، مگر ماسٹر نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے کچھ دنوں کے لیے پاگل بنا دیا تھا۔ یہ بات سب ہی ماسٹر جانتے ہیں۔ پھر ڈنکی نے معافی مانگی تو ماسٹر یوشے نے اس کے ذہن کو آزاد کر دیا۔ تب سے وہ ایک وفادار ماتحت کی طرح کام کرتا رہا، مگر مجھے اپنا رازدار بنا کر اکثر کہتا تھا کہ کبھی موقع ملے گا تو وہ اس شیطان سے ضرور انتقام لے گا۔ میں نے مطمئن ہو کر کہا، بس ٹھیک ہے، تو ماسٹروں کے سامنے یہی بیان دینا۔ اپنے اس بیان میں یہ اضافہ کر دینا کہ جب اس نے ماسٹر یوشے کے لیے ایک خوبصورت ہوائی دوشیزہ کا انتظام کیا تو اس کے لیے وہ ٹانک کی شیشی بھی لے کر آیا جو فرش پر پڑی ہوئی ہے۔ جب ماسٹر یوشے ٹانک کی یہ شیشی کھول رہا تھا تو اس وقت ہم سب اس کمرے میں موجود تھے۔ اس شیشی سے چند گھونٹ پیتے ہی وہ پاگل سا ہو گیا۔ ڈنکی نے اسے فرش پر گرا کر شیشی کی باقی دوا بھی اس کے حلق میں انڈیل دی۔ فرہاد ماسٹر کو نہ بچا سکا کیونکہ وہ تمہارے اور ڈنکی کے ہاتھوں سے مار کھا کر بے بسی سے ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ تم نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے تمہیں مار کر ایک طرف لٹا دیا۔ اسی وقت سونیا کمرے میں آ گئی۔ اس نے ڈنکی کو اپنے قابو میں کرنا چاہا۔ اسی لڑائی جھگڑے میں یہ ہوائی دوشیزہ ڈنکی کے ریوالور کا نشانہ بن گئی اور ڈنکی سونیا کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ میں اسے اچھی طرح سمجھاتا رہا کہ ماسٹروں کے سامنے کس طرح بیان دینا ہوگا۔ سونیا بھی میری باتیں غور سے سن رہی تھی۔ جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی جماکو اسے اپنی زبان میں سمجھا دیتا تھا۔ ساری باتیں طے ہو جانے کے بعد میں نے سونیا سے کہا، اب تم اپنے ماسٹروں سے رابطہ قائم کرو اور انہیں موجودہ صورتحال سے آگاہ کرو۔ سونیا نے جواب دیا، تینوں ماسٹر جزیرہ کوآئی میں ہیں۔ وہ جزیرہ ان کی ذاتی ملکیت ہے۔ جب تک ماسٹر یوشے زندہ تھا ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان سے رابطہ قائم کر لیتا تھا، چونکہ میں اس کے ساتھ تھی، اس لیے مجھے رابطہ قائم کرنے کے لیے ٹرانسمیٹر نہیں دیا گیا تھا۔ اب میں یہاں کی برانچ آفس سے فون کے ذریعے رابطہ قائم کرتی ہوں۔ وہ لوگ ٹرانسمیٹر کے ذریعے ماسٹروں کو اطلاع دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ٹیلی فون کے پاس گئی اور ریسیور اٹھا کر ہوٹل کے ایکسچینج کو نمبر بتانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا
جماکو نے لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہوٹل کے بہرے کو کمرے میں نہیں آنا چاہیے ورنہ یہاں کے پولیس والے پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں تائید میں سر ہلاتے ہوئے دروازے کے قریب گیا، پھر دروازہ کھولنے سے پہلے ہی میں نے پوچھا، کون ہے؟ پولیس، دروازہ کھولو۔ میں نے گھبرا کر سونیا اور جماکو کی طرف دیکھا، ان دونوں کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ پریشانی کی بات ہی تھی، ہم اپنی صلاحیتوں سے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، میں تینوں ماسٹروں کو دھوکہ دے سکتا تھا مگر قانون کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا، اور قانون کے محافظ میرا محاسبہ کرنے کے لیے بند دروازے کے دوسری طرف آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جاتے جاتے بس یہی آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو بقیہ ایک ساتھ بآسانی ملتا